یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن اپنی مقدس کتاب صحیفہ پیشن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کے دوران ان کا گزر ان مقامات سے ہوا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی اور بلند درجات کا ذکر فرمایا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک تڑپ اٹھی۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے مالک، ان ہستیوں نے ایسے کون سے عمل کیے کہ انہیں یہ بے مثال مرتبے عطا ہوئے؟ غیب سے ندا آئی، اے داؤد، ان پر سخت بلائیں اور آزمائشیں نازل ہوئیں، مگر وہ صبر کے پہاڑ بن کر ثابت قدم رہے، اسی لیے انہیں یہ بزرگی ملی۔ داؤد علیہ السلام نے جذباتی ہو کر التجا کی، الہی، مجھے بھی کسی آزمائش میں ڈال، انشاءاللہ میں بھی ثابت قدم رہوں گا تاکہ تیری قربت پا سکوں۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت ان سے ایک لغزش یہ ہوئی کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے یا اپنی عبادت پر حد درجہ بھروسہ کر بیٹھے۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تنہا بیٹھے تھے کہ اچانک ایک نہایت خوبصورت اور طلسماتی پرندہ ان کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کا بدن سونے جیسا چمکدار، پر رنگ برنگے جواہرات کی طرح، چونچ یاقوت جیسی سرخ اور آنکھیں زمرد کی طرح سبز تھیں۔ داؤد علیہ السلام اس کے حسن میں ایسے کھوئے کہ اسے پکڑنے کی خواہش کی۔ وہ پرندہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جاتا رہا اور داؤد علیہ السلام اس کے پیچھے چلتے رہے۔ اسی تعاقب میں وہ ایک بالا خانے پر پہنچے جہاں سے ان کی نظر ایک باغ میں پڑی جہاں بادشاہ نامی ایک عورت نہا رہی تھی۔ اس عورت کی خوبصورتی نے ان کے دل پر اثر کیا اور انہوں نے اس سے نکاح کی خواہش کی۔ معلوم ہوا کہ وہ اوریا نامی شخص کی منکوحہ ہے، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے اوریا کو طلب کیا اور اسے ایک مشکل جہادی مہم پر روانہ کر دیا۔ اوریا نے وہاں بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اوریا کی شہادت کے بعد داؤد علیہ السلام نے بادشاہ سے نکاح کر لیا۔ اب ان کی 100 بیویاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ایک دن وہ اپنی محراب میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک 2 شخص دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ داؤد علیہ السلام سہم گئے۔ ان آنے والوں نے کہا، ڈریے مت، ہم 2 فریادی ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ ایک نے کہا، الہی، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک۔ اب یہ ضد کر رہا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اس نے تم پر ظلم کیا کہ تمہاری اکلوتی دمبی اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں غائب ہو گئے، مگر جاتے جاتے داؤد علیہ السلام کو احساس دلا گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ 99 بیویوں کے باوجود اوریا کی منگیتر یا منکوحہ کی خواہش کرنا دراصل ان کی آزمائش تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی داؤد علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور زارو قطار رونے لگے۔ روایات کے مطابق وہ 40 دن تک سجدے میں پڑے رہے۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا یہ عالم تھا کہ ان کے گرد زمین سے گھاس آ گئی اور وہ ان کے سر سے بھی اونچی ہو گئی۔ وہ نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، بس ایک ہی صدا تھی، الہی، تیرے اس عاجز بندے سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ندا آئی، اے داؤد، اپنا سر اٹھا، میں نے تیری خطا معاف کی۔ داؤد علیہ السلام نے جب سر اٹھایا تو ایک ایسی آہ بھری کہ وہ تمام گھاس جل کر راکھ ہو گئی۔ توبہ کی قبولیت کے باوجود داؤد علیہ السلام کا دل بے چین تھا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ آپ اوریا کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگیں۔ داؤد علیہ السلام اوریا کی قبر پر پہنچے اور اسے پکارا۔ اوریا نے قبر سے جواب دیا، اے اللہ کے خلیفہ، آپ یہاں کیوں آئے؟ داؤد علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذکر کیا تو اوریا نے کہا، آپ نے مجھے جہاد پر بھیجا، میں شہید ہو کر جنت میں بلند مقام پر پہنچ گیا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ لیکن پھر وہی آئی کہ اسے اصل حقیقت بتاؤ۔ جب داؤد علیہ السلام نے دوبارہ جا کر اسے تمام قصہ سنایا تو اوریا خاموش ہو گیا اور معافی نہ دی۔ داؤد علیہ السلام غم سے نڈھال ہو کر رونے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، غم نہ کر،
قیامت کے دن میں اوریا کو جنت میں یاقوت کا ایسا محل دکھاؤں گا کہ وہ خوش ہو کر تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی خواہش پر ان کی دائیں ہتھیلی پر ایک نشان ڈال دیا تاکہ وہ اپنی اس خطا کو کبھی نہ بھولیں۔ وہ جب بھی اس نشان کو دیکھتے زاروں قطار رونے لگتے۔ وہ اپنی روٹی پر نمک چھڑک کر کھاتے اور لوگوں کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر رو رو کر اپنی خطا کا اعتراف کرتے۔ اسی عاجزی اور سچی توبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی ان کی توبہ اور گریہ وزاری کی مثالیں دی جاتی ہیں۔